السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگار خانم کے گھر تک پہنچتے پہنچتے محمود کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پہلے والی غزنی کو ان اذیت ناک وسوسوں نے گھیر لیا تھا کہ امیر جلال نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور نگار خانم جبر و تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ محمود نے بڑی مشکل سے اپنے ان پریشان خیالات پر قابو پایا تو ایک تکلیف دہ حقیقت پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امیر جلال کے بقول نگار خانم تشدد کے دوران کئی بار اپنے خون میں نہا چکی تھی۔ محمود نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا، اگر نگار خانم کسی طرح موت کے تاریک غار سے نکل بھی آئی ہوگی تو بے رحم تازیانوں کی بارش نے اس کے نرم و نازک جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ پتھر اور شیشہ، آہنی ہاتھ اور نرم و نازک جسم، یہ سوچ کر محمود لرز اٹھتا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب محمود نے نگار خانم کو دیکھا تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ شفق رنگ، چہرے سے زخموں کے نشانات، خشک اور سوجے ہوئے ہونٹ، پتھرائی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ دھبے جیسے کسی قبر پر دو ٹمٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہوں۔ نگار خانم کی بے کسی کا یہ حال تھا کہ اسے معمولی سے طبیب کی بھی مسیحائی میسر نہیں تھی۔ بس پڑوس کی چند غم گسار عورتیں گھریلو انداز میں اس کی تیمارداری کر رہی تھیں۔ والی غزنی کو اپنے روبرو پا کر پہلے تو نگار خانم کے محلے کی غریب عورتیں جلال شاہی سے دہشت زدہ ہو گئیں۔ پھر جب کسی حد تک ان کا خوف زائل ہوا تو رو رو کر فریاد کرنے لگیں، امیر آپ کہاں چلے گئے تھے کہ آپ کی عدم موجودگی میں تو اہل غزنی پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی قیامت نازل ہوتی تھی۔ کتنے معصوم اور بے گناہ مار ڈالے گئے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ شیخ نظام شاہ کہاں ہیں اور ان پر کیا گزری، کوئی نہیں جانتا۔ ستم گروں نے نگار خانم کو اس حال تک پہنچا دیا۔ احمد سالار قید خانے میں ہے اور اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ امیر ہمیں بتائیے کہ کب عدالت آراستہ ہوگی، کب آپ مسند انصاف پر بیٹھیں گے اور کب ظالموں سے ان کے جابرانہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، یا پھر ہم قیامت کا انتظار کریں گے کہ اس روز اللہ کی عدالت میں ہر مجبور اور بے کس کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں مظلوموں کی زبانوں پر پہرے بٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ غریب عورتوں کی ایک ایک فریاد نے کسی تیز نشتر کی شکل اختیار کر لی تھی اور محمود کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بیک وقت کئی زہر آلود نشتر اس کے دل میں اتر گئے ہوں۔ محمود نے خاموش رہنے کی بہت کوشش کی مگر وہ دل کے گہرے زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بے اختیاری کے عالم میں چیخ اٹھا، تمہیں حشر کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے خالق بے نیاز اور قادر مطلق کے جلال کی قسم، قیامت سے پہلے غزنی کے جفاکاروں پر ایک قیامت نازل ہوگی۔ میں اللہ کا ایک عاجز اور ناتواں بندہ ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ جور و ستم کی تیز دھوپ میں جلنے والے مظلوموں کو عدل و انصاف کا سائبان فراہم کر سکوں۔ یہ کہہ کر والی غزنی نے نگار خانم کی تیماردار خواتین کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ محمود تنہائی میں نگار خانم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب غزنی کی عورتیں مکان سے نکل کر چلی گئیں تو محمود نے بہت غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اس دوران نگار خانم امیر غزنی کے احترام میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اگرچہ اس کشمکش میں نگار خانم کے کئی زخموں کے منہ کھل گئے تھے، لیکن اس نے اپنے اور محمود کے درمیان فرق ملحوظ رکھا۔ محمود اسے روکتا رہ گیا مگر وہ بڑی جانباز خاتون تھی۔ نگار خانم نے ایسی شکستہ حالت میں بھی مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ سرزمین غزنی بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے مجاہد اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ محمود بہت دیر سے آنسوؤں کے سرکش طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نگار خانم کی اس پرسش حال نے صبر کے تمام بند توڑ دیے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ اگرچہ اس عظیم الشان فتح پر ہزاروں انسانوں نے مبارکباد دی تھی، لیکن نگار خانم کا انداز سب سے جدا گانا تھا۔ تم ایسا نہ کہو نگار خانم کہ میں تمہارے لیے صرف محمود ہوں،
امیر غزنی کے لہجے میں محبت کے بھرپور جذبوں کی صداقت تھی۔ نہیں، آپ صرف فاتح غزنی ہیں۔ نگار خانم کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو غزنی کی سلطنت وراثت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے پناہ اور لازوال قوتوں کے صدقے میں حوصلہ دیا کہ آپ غاصبوں کے ہاتھ سے اپنا حق چھین سکیں۔ بس میں نے اسی دن کے لیے دعائیں کی تھیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے گناہگار بندے کی بھی دعائیں سنتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس خرابے میں ہم جیسے ناتوانوں کا دم گھٹ جائے۔ نگار خانم عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ محمود نے اس کے علاوہ لہجے کا یہ گداز، یہ سوگ، یہ تڑپ اور یہ محبت کسی تیسری جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ بس یہ دو شخصیات تھیں جن سے محمود کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر ان کی محبتوں کے آگے تمام قریبی رشتے حیض تھے۔ یہ احساس کر کے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور روانی آ گئی تھی۔ کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا نگار خانم؟ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ شاید تمہارے چہرے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ نگار خانم کے جذبات کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ بار حیا سے اس کی نظریں جھک گئیں اور وہ بہت دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ بیک وقت کئی طوفان جو اس کے دل و دماغ سے گزر رہے تھے بے تعبیر خواب تھے جو جان لیوا انداز میں کروٹیں لے رہے تھے، اور کئی آرزوئیں تھیں جن کی تپش اس کی روح تک کو جلا دیتی تھی۔ امیر محترم، انسانی چہرے کا کیا ہے؟ آخر طویل وقفے کے بعد نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر وقت کی گرم ہوا اور مصائب کے زخموں سے بچ بھی گئی تو ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جانا ہے۔ کیا رنگ اور کیا خوشبو، یہاں سب کچھ فانی ہے۔ اہل خبر فانی چیزوں کے جانے کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ اپنے مقصد عظیم کی طرف توجہ دیں۔ یہاں تو مجھے ہر لڑکی نگار خانم نظر آتی ہے۔ آپ کس کس نگار خانم کے غموں کا مداوع کریں گے؟ نگار خانم بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی حالت زار کو امیر غزنی سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ نگار خانم نے اچانک موضوع بدل دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی گہری پرچھائیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ پھر وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصائب کو یاد کر کے اتنا روئی کہ محمود کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر جب دل و دماغ پر چھایا ہوا اذیتوں کا غبار دھل گیا اور اشکوں کا سیلاب آہستہ آہستہ اتر گیا تو محمود کے بار بار پوچھنے پر نگار خانم نے امیر جلال کی ہولناک پیشکش اور تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ نگار خانم جب تک گفتگو کرتی رہی، محمود نفرت اور اذیت کی تیز آندھیوں کے نشانے پر رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو مجسمہ قہر بن کر رہ گیا۔ وہ حرام کار امیر جلال تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شدت غضب کے باعث محمود کو بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیا اس شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ محمود مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ والی غزنی ہذیانی کیفیت سے دوچار تھا۔ ہاں، سب لوگوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور میرے جسم کو مٹی کے نیچے دبایا جا چکا ہے۔ اس لیے ستمگر مذہب اور اخلاق کی ساری بندشوں کو توڑ کر وحشیانہ رقص کر رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، وہ کیا مجنونانہ رقص تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی آبرو۔ درندے بھی تو ایسا نہیں کرتے۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو جنگل کے ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر انسان کی یہ بھوک اور پیاس کیسی ہے؟ ہزاروں مقتل لاشوں سے پٹ گئے لیکن اس کا شکم نہیں بھرتا۔ خون کے سمندر پی ڈالے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ محمود پر نیم دیوانگی کا عالم طاری تھا۔ والی غزنی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے خدمتگاروں کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور تمام خدام خوف اور دہشت سے لرز رہے تھے۔ پھر جب بہت دیر بعد محمود کے اعصاب کا تناؤ ختم ہوا تو اس نے عجیب سی نظروں سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ تم سب سے جدا ہو، سب سے الگ اور سب سے منفرد۔ یہ حوصلہ، یہ ظرف اور قربانی کا یہ جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ محمود کے لہجے میں دل کی خلش بھی تھی اور روح کی سرشاری بھی۔ نگار خانم نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔
کاش تم زندگی کے اس پرپیچ راستے پر میری شریک سفر ہوتی۔ یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محمود کے چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھواں پھیل گیا۔ کاش تم سمجھ سکتی کہ والی غزنی کتنا مجبور انسان ہے، ایک مزدور، ایک کسان اور ایک سپاہی سے بھی زیادہ مجبور۔ یہ تاج و تخت، یہ سیم و زر کے انبار، یہ فتوحات کے سنہری تمغات، یہ کثرت افواج اور خدمت گاروں کی طویل قطاریں، سب کچھ بیکار ہے۔ یہ کیسی مطلق العنانی ہے کہ آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مگر میں پھر بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا مجبور کون ہوگا نگار خانم؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں دنیا کی نظر میں ایک بڑا فاتح ہوں، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے دل کے محاذ پر کس عجیب زاویے سے شکست کھائی ہے۔ محمود کے دل و دماغ بھی سلگ رہے تھے اور چہرہ بھی جذبات کی نادیدہ آگ میں جل اٹھا تھا۔ کون کہتا ہے کہ آپ ایک شکست خوردہ انسان ہیں؟ محمود کی یہ حالت دیکھ کر نگار خانم تڑپ اٹھی تھی۔ قافلہ روز و شب کو آگے تو بڑھنے دیجئے، انشاءاللہ آپ ہر محاذ پر ایک عظیم فاتح قرار پائیں گے۔ اور رہا دل کا محاذ تو یک بیک نگار خانم کی نظریں جھک گئی تھیں۔ دل کے محاذ پر بھی آپ ایک عظیم فاتح ہیں۔ میری بینائی، میری سماعت، میرے ہوش و حواس، میرے دل و دماغ اور میری روح تک کو آپ نے تسخیر کر لیا۔ اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی؟ آج نگار خانم نے اپنے خاموش جذبوں کو زبان دے دی تھی۔ چند لمحوں تک محمود پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری رہی، مگر فوراً ہی اسے حقائق کی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ مگر یہ کیسی فتح ہے کہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود میں تمہیں پا نہیں سکتا۔ دل کی تپش سے اس کے ہونٹ بھی جلنے لگے تھے۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح صرف پا لینے یا حاصل کر لینے ہی کا نام نہیں ہے۔ نگار خانم کے لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک حکمراں حال کی جنگ ہار جاتا ہے، مگر آنے والے زمانے اسے ایک فاتح کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ کے جذبات کی جنگ صرف میری ذات سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کی فتح و شکست کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا ہے، ایسا فاتح کہ جس کے تصور کے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ نگار خانم نے بڑی جابازی کے ساتھ وقت کے اذیت ناک فیصلے کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے کو محرومیوں کے غبار سے محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ زخموں کی کثرت کے سبب نیلگوں ہو جانے والے چہرے پر کسی قدر سیاہی نمودار ہو گئی تھی۔ نگار خانم نے بظاہر امیر محمود کو فاتح تسلیم کر لیا تھا، لیکن در پردہ اس نے والی غزنی کو شکست دے دی تھی۔ محمود بھی اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر تم نے کبھی مجھ سے میری مجبوریوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ محمود کے لہجے سے اس کے دلی کرب اور ذہنی انتشار کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے۔ نگار خانم کے لہجے میں بڑی سادگی تھی۔ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یقیناً مجبور ہوں گے۔ تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے؟ محمود جھنجھلا سا گیا۔ اعتماد کے بغیر دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر محبت نہیں کی جا سکتی امیر محترم۔ نگار خانم کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ شکایت، بس ایک عجیب سی خلش تھی۔ بے یقینی اور شک کی ہلکی سی گرد بھی شیشہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اور پھر یہ کثیف آئینے اس قابل نہیں رہتے کہ اہل وفا اس میں اپنے چہرے دیکھ سکیں۔ نگار خانم کا جواب سن کر محمود کی جھنجھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ والی غزنی بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا صبر و ضبط مثالی صحیح، مگر نگار خانم میری مجبوریاں بھی انوکھی ہیں۔ ذرا کشمکش دہر سے فرصت مل جائے، پھر تمہیں اپنی مجبوریاں بتاؤں گا۔ اس وقت تم اندازہ کر سکو گی کہ میں عظیم فاتح ہوں یا ایک شکست خوردہ انسان۔ نگار خانم جواب میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمود تیزی سے نکل کر چلا گیا۔ پھر اسی دن دربار شاہی کا ایک اور طبیب نگار خانم کے علاج کے لیے اس کے مکان کی طرف جا رہا تھا، اور اسی روز بہت تلاش کے بعد احمد سالار کا پتہ بھی چل گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس روحانی فرزند کو غزنی کے ایک زیر زمین عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا،
محمود خود چل کر احمد سالار کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت شکستہ تھی مگر خطرناک نہیں تھی۔ والی غزنی نے احمد سالار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا نوجوان، تم پر سارے عذاب میری وجہ سے آئے ہیں۔ میں ستمگروں سے تمہارے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا۔ محمود کے لہجے میں گہری اداسی بھی تھی اور نفرت اور قہر کی تند و تیز لہر بھی۔ میں تمہاری محبتوں کا قرض دار ہوں، کوشش کروں گا کہ اسی دنیا میں تمہارا قرض ادا ہو جائے۔ بس آپ واپس آ گئے اور میرے زخموں کا مداوا ہو گیا۔ شدید تکلیف کے باوجود احمد سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کسی کے ذمے میرا کوئی قرض نہیں، سارے حسابات صاف ہو گئے۔ احمد سالار ایک عالم فاضل نوجوان تھا۔ اس کے لہجے کی شائستگی نے والی غزنی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ احمد سالار، تمہاری ہر ادا میرے شیخ کی سی ہے، محمود وارفتگی کے انداز میں بول رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ہو کہ نظام شاہ سے ایک نسبت خاص رکھتے ہو۔ والی غزنی نے جذباتی ہو کر احمد سالار کی پیشانی کو بوسہ لیا اور کچھ سوچتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا۔